سینٹر فار امریکن پروگریس کے زیر انتظام ہونے والی اس گفتگو میں شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ جنگ کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے افراد کی مدد کے لیے امریکی امداد جلد از جلد مہیا کی جائے، مگر کانگریس کی سب کمیٹی برائے نیشنل سیکیورٹی اینڈ فارن افیئرز کے چیئرمین جان ٹیرنی نے کہا کہ ہمیں یہ امداد براہ راست متاثرہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے زیادہ بہتر طریقہ ڈھونڈنا ہوگا۔ ابھی تک ہم یہ روایتی طریقے سے حکومت کے ذریعے پہنچاتے ہیں، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ وہاں بیوروکریسی کے کچھ مسائل ہیں، تو ہمیں ایسی تنظیمیں ڈھونڈنا ہوں گی جو وہاں لوگوں کے ساتھ براہ راست کام کر رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں پاکستانی عوام کو پلاننگ میں شامل کرنا اہم ہوگا تاکہ فنڈز کو ضروری کاموں پر خرچ کیا جا سکے۔ ماہرین کے مطابق اوباما انتظامیہ پاکستان کے لیے فوج کے مقابلے میں سول امداد پر زیادہ توجہ دے رہی ہے تاکہ عوام کے ساتھ رشتہ قائم کیا جا سکے۔ واشنگٹن میں مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ کی صدر وینڈی چیمبرلن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پولیس ٹریننگ کی اشد ضرورت ہے اور ہمیں یہ کام فوراً کرنا چاہیے۔ We want this money to get to the people. We consider police training, civilian training that will help the people. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ رقم لوگوں تک پہنچے۔ ہم پولیس کی ٹریننگ پر توجہ دینا چاہتے ہیں تاکہ لوگ خود کو محفوظ سمجھیں۔ ہمیں یقین ہے کہ پاکستانی پولیس بہتر ٹریننگ اور بہتر تنخواہوں کے ساتھ اچھی طرح اپنے فرائض سر انجام دے سکتی ہے۔ ہم نے پاکستانی پولیس کی پرفارمنس دیکھی ہے جس میں لاہور کی ایلیٹ فورس بھی شامل ہے۔ ہمیں پاکستانی پولیس پر اعتماد ہے، مگر ٹریننگ کے لیے کچھ رقم کی ضرورت ہے اور امریکہ اس سلسلے میں مدد کے لیے موجود ہے۔ پاکستان کی امداد کے لیے پیش کیے جانے والے بل پر شرائط بھی لگائی جا رہی ہیں جس میں مسلح جہادی تنظیموں کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، اور حال ہی میں کالعدم جماعت لشکر طیبہ کے بانی اور جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کی رہائی پر واشنگٹن کے حلقوں میں سخت تشویش پائی جاتی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے لیے امریکہ کی جانب سے فوجی امداد پر شرائط لگانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہیں ان لوگوں کا احتساب کرنا ہوگا، یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں تاکہ لوگوں کے جان و مال کو محفوظ بنایا جا سکے، اور ہم اس سلسلے میں فوج کی طرف سے ایک سنجیدہ اور مکمل کوشش دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ یہ تعاون بہت اہم ہوگا اور فوجی امداد پر لگائی جانے والی شرائط میں شامل ہونا چاہیے۔ کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے درکار آلات اور ہتھیاروں کی فراہمی پر جان ٹیرنی کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اس جنگ میں اپنی حکمت عملی میں تبدیلی لانا ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے انہیں کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کی سوچ کا اظہار کرنا ہوگا۔ اس طریقے سے صحیح آلات کو بہتر طور پر استعمال کیا جا سکے گا تو ان کے پاس جو ہے انہیں اسے زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہوگا، اور حکمت عملی بدلنے کے ساتھ اپنے لوگوں کی ٹریننگ کرنا ہوگی جس میں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں اور جس میں وہ انسرجنسی سے نمٹنے کے لیے بنائے گئے آلات کو بہتر طور پر استعمال کر سکیں۔ پاکستان کے لیے اگلے 10 سال تک $15 ارب کی سویلین امداد کا کیری لوگر بل پہلے ہی پیش کیا جا چکا ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ دہشت گردی سے مقابلے اور آئی ڈی پیز کی بڑھتی ہوئی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی امداد میں اضافہ نہایت ضروری ہے، جبکہ کانگریس مین ٹیری نے کہا کہ یہ امداد اقدامات کے ساتھ مشروط کیے جانے کے علاوہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے۔ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔